یقین مانو یہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. مختصر سی میری یہ زندگانی ہے، حضور کی آل کا جو غلام ہے اس کے لیے پیش کرنے لگا ہوں. ہم حضور کے آل کے غلام ہیں، حضور کے گھر کے کمی ہیں. عاشق کیا کہتا ہے؟ مختصر سی میری یہ زندگانی ہے، ارے زندگی چیز ہی کیا ہے یہ آنی جانی ہے. اور سیدہ زہرا کے بچوں کی غلامی کرنا حلالی خون کی کمر یہی نشانی ہے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کافی فرمائشیں تھی لیکن وقت مختصر ہے. اور میری یہ عادت ہے الحمدللہ کہ میں نعت پڑھنا تو ایک میرا شوق ہے، لیکن میں خطاب سننے کا شوقین ہوں. الحمدللہ میں جس محفل میں جاتا ہوں اگر وقت ہو تو خطاب سن کے جاتا ہوں. اور علماء جب سٹیج پہ آ جاتے ہیں تو نعت خان حق یہ بنتا ہے کہ وہ اسٹیج چھوڑ دیں. قبلہ شاہ صاحب کا حکم، سیالوی صاحب کا حکم، مقصودی صاحب کا حکم، بھائی بلال کا حکم، حضور خواجہ صاحب کے کلام کا وہ آخر میں پیش کروں گا. قبلہ شاہ صاحب کا حکم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد ارم قادری صاحب کا لکھا ہوا بہت عاشق زار کلام وہ پیش کرنے لگا ہوں. میرے ساتھی سی لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھی. اگر ایک عاشق کا لکھا ہوا کلام ہے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حاضری ہماری قبول فرمائے گا، یہ میرا یقین ہے. اور آخر میں قبلہ شاہ صاحب کا وہ کلام میں آج انشاءاللہ حضور خواجہ صاحب کا آپ کو سناؤں گا جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد ارم قادری صاحب نے جب میں نے پڑھا تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے بڑی محبت کی اور بار بار وہ مجھ سے سنا گیا. وہ کلام انشاءاللہ میں آج پیش کروں گا. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا وسلم علیک یا حبیب میرے آقا تیرے ہوتے تیرے ہوتے تیرے ہوتے آہاں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے آقا تیرے ہوتے. مل کے پڑھیے جنم لیا ہوتا آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا آقا پھر کبھی تو تجھے میرا ہوتا تیرے ہوتے. آپ فرماتے ہیں کہ چاند ہوتا میں آسمان پر
کسے تینو بید کرائیے اس واقعہ میری زندگی وچ ایک ایہو جہی رات بھی گئی اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک چند نے انگل بوائی ہے اس انگل کے نال اشارے تے میں بھی ٹوٹ کے عید منائی چاند ہوتا میں آسمانوں پر چاند ہوتا میں آسمانوں پر آقا تیری انگلی سے کٹ گیا ہوتا آقا تیری انگلی سے کٹ گیا ہوتا آقا تیرے ہوتے. اور جو میں شعر پیش کرنے لگا ہوں بہت بڑا شعر ہے. میرے پیر مرشد کو یہ شعر بہت زیادہ پسند ہے. حضور شعر حضور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں عشق دیکھیے میرے سرکار سے کہ بچہ ہوتا غریب بیوہ کا تھوڑا بیس کام کر بچہ ہوتا غریب بیوہ کا میرے آقا بچہ ہوتا غریب بیوہ کا آقا تیری گودی میں پل رہا ہوتا آقا تیری گودی میں پل رہا ہوتا آقا پھر کبھی تو ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں. اور میرا یہ محبت ہے میرا عشق یہ کہتا ہے کہ ہے بھی طاہر تیرے فقیروں میں آپ آتے میرے جنازے پر آپ آتے میرے جنازے پر آقا تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا آقا تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا ہے بھی طاہر تیرے فقیروں میں
خواجہ صاحب کا کلام پیش کرنے لگا ہوں. حضور خواجہ صاحب کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام، عشق بھرا کلام، اور آپ سریکی کلام کے بادشاہ ہیں. مجھے کافی بان الحکم کیا سریکی کلام کا. حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں لنگا تو ساڑ جاتے ایک بار لنگا تو ساڑ جاتے میں داریاں کرے سو سکا فرماتے ہیں یا رسول اللہ سبحان اللہ جے بار بدی منو دس اربار والے دا کیا بنسی تو سرامنا اتھے دو چار دی اتھے روز دیدار دا کیا بنسی. عاشق کہتا ہے جے بار بندی منو دسنا سی اربار والے دا کیا بنسی تو سارا روز دیدار دا کیا بنسی. جدول سو سونا اربار دے پاسے بل پار والے دا کیا بنسی. تو دیکھ پرید جڑے گن جی دے انہاں پیار والے دا کیا بنسی. میں ڈھول رب دا یارے میں ڈھول رب دا یارے کون دا ہار سگارے کون دا ہار سگارے میں ڈھولن رب دا یارے کون دا ہار سگارے کون دا ہار سگارے. نبی صاحب فرما رہے ہیں ایک ربائی ہے الحمدللہ. یہ ربائی
کافی محفلوں میں بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ میں نے 50 مرتبہ بھی یہ ربائی پڑھی. ربائی ایسی ہے کیونکہ امت کا مول ہے. عاشق سریکی کا لکھتا ہے ایک طرف قیامت کا دن ہے، ایک طرف میرے سرکار کا یہ گھرانہ ہے اور ایک طرف گنہگار امت ہے، بات بخشش کی ہوتی ہے. تو عاشق کیا لکھتا ہے؟ رب بندے دے وچ جنت دے سی وقت زینب ویر دا مل مگسی سارے امت حضور دی بخش ویسے جنمال صغیر دا مل مگسی میڈا ڈولے رب دا فرماتے ہیں ہر کوئی آتا لمبا مندڑا تے میں کو لوگ لمے دے بھاندے دیکھ شرافت لمبے دی چنگی دریا لمبے نو باندے حاجی میں دے حجت دے ماہی گن مانک موتیاں دے فرید نہ میرے سجن لمے تے باندے میں ڈھولن رب دا یارے کونین دا ہار سنگارے کونین دا ہار سنگارے. پیر صاحب حکم فرماتے ہیں، حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کلام جو حضور خواجہ صاحب کا پیش کرنے لگا ہوں. پیر صاحب بار بار مجھے کہہ رہے تھے تو آج تو شعر پیش کرتا ہوں. حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں جانی رات ریکھو سانگا کدائیے جانی رات ریکھو متاورنا ٹکرو متاورنا ٹکرو زندگی بھرائی جانی رات ریکھو سانگا کدائی تیری ذات گواہ جی میں پردائے پتر جوان دی شادی ہو گئے
ماں چم لیے سے پاکے ادھے سارے شکل بنے دیے گھر رشتے دار سڑا کے تیری ذات گواہ جی میں پرنائے سارے پتر جوان کو ہاں کے ہاتھ نہیں لگتا میں گانے والا ڈٹ لاش دے ٹکڑے جا کے جانی رات گالی کرے سو حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں جانی رات کو گالی کرے سو جڑی سر تیاسی رل ملنی بھیسو جانی رات کو سانگا خدائی جانی رات کو سانگا خدائی تند تدور تے ہدیاں بالڑ اساں نال کپایا کپ کپ بکیاں کیتے پیڑے تو عشق پلے تلایا تن دی ہانی مبلا سا اردو لوڑ سفیدہ پایا غلام فریدہ میں ساری تیری تینوں اجے اتبار نہیں آیا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا کچھ بس دے وچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا میں مٹھڑی اور حضور پہلے ساتھ فرماتے ہیں دوڑے تکڑے دوڑے کاندڑیاں کاندڑیاں تیرے نام تو مفت کاندڑیاں حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں جڑی جنت دے منا میرے دے دے او تیری جنت قبول نہ کر تو جڑی دوزخ دے تو نے نظر آوے تیری دوزخ قبول نہ سڑو یا دوزخ جنت شلکے روی اسدا من یار دا پڑسو غلام فریدہ سائی نظر جکی تھی نہ اتھے اڑسو تے نہ اتھے اڑسو تھوڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت کاندڑیاں او تیرے باندیاں دی میں باندڑی گا تیرے گھر دے کتیاں نال عرب او اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا میں مٹھڑی کوئی جوڑا ویلا دا میں تے کچھ بھی نہ صرف کرم سیادہ کوئی موڑے تلوئی مایا
کوئی موڈے لوئی مایا موڑے والے سایا دا موڑے والے سایا دا اتھے ساندھی نہ کوئی مایا موڑے والے سایا دا موڑے سایا دا اتھے ساندھی نہ کوئی مایا کوئی پانی لایا پٹھے مدتا بیت گیا مدتا بیت گیا سونے دا ڈٹھیا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں محمد حنیف قمر آبادی صاحب حضور نبی کریم کی تعریف فرما رہے تھے لجبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خان ہر دور میں پیدا ہوتے رہے کہیں حسان بن ثابت آپ حضرات بیٹھ جائیں انشاءاللہ بڑا خوبصورت خطاب کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انعام اللہ اشرفی صاحب تمام احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں میرے نبی کریم کے ثنا خان ہر دور میں پیدا ہوتے رہے کہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تاجے دار گونڑا پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے سبحان اللہ کہیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہی ثنا خانوں میں سے ایک نام محسن کاکولی رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے انہوں نے میرے نبی کریم کی تعریف کی گنبد خضرا کے سامنے دو کھجور کے کھڑے درخت دیکھے تو منظر کشی شروع کر دی کہ کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے جب محسن کاکولی رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا تو شاعروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی لوگ کوئی کلام لکھتے ہیں تو اپنے سے اعلیٰ شاعر کو دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ کلام لکھا ہے اس میں کوئی غلطی تو نہیں تو جب محسن کاکولی رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا تو امام اہل سنت امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگے کہ اے اعلیٰ حضرت میں نے گنبد خضرا کے سامنے دو کھجور کے کھڑے درخت دیکھے تو منظر کشی کی ہے امام اہل سنت فرمانے لگے کہ اے محسن ماجرا تو بڑا خوبصورت ہے نظارہ تو بڑا خوبصورت ہے تو نے شعر کون سا لکھا ہے تو محسن کا عرض کرنے لگے کہ اے امام اہل سنت